سیرت ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اسلامی تاریخ میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام نہایت بلند اور عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں انہیں امہات المومنین یعنی تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا۔ انہی مقدس اور مبارک ہستیوں میں ایک عظیم نام ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جنہیں عبادت گزاری، تقوی، علم اور قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ آپ کی ولادت بوسط نبوی سے چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا تو یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بے پناہ قوت اور حوصلہ ملا، اور ان کے اہل خانہ بھی اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی خوش نصیب خواتین میں شامل تھی جنہوں نے ابتدا میں ایمان کی دولت حاصل کی۔ حوالہ سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کے لیے ایک نیک، باکردار اور ایمان والے رفیق حیات کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ آپ کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت خنیس بن حذافہ اسہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی اور بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل ہوئے۔ ان کی ازدواجی زندگی محبت، اخلاص، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مزین تھی۔ دونوں میاں بیوی کی سب سے بڑی خواہش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنا تھی۔ دنیا کی آسائشیں ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھیں، بلکہ دین اسلام کی سربلندی ان کی سب سے بڑی آرزو تھی۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی عظیم جنگ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آئی تو حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اس تاریخی معرکے میں شریک ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا دن قرار دیا۔ حوالہ سورہ انفال 41۔ غزوہ بدر میں حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بہادری، استقامت اور جمع مردی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کفار کے خلاف پوری قوت سے جہاد کیا اور اسلام کے دفاع میں شدید زخمی ہو گئے۔ جنگ کے اختتام پر انہیں مدینہ منورہ واپس لایا گیا، لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنے رب سے جا ملے اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حوالہ طبقات ابن سعد، جلد 8۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لمحہ انتہائی آزمائش کا تھا۔ ابھی عمر زیادہ نہ تھی کہ شوہر کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر و رضا کا ایسا نمونہ پیش کیا جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے اپنے دکھ اور غم کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیا اور کسی قسم کی بے صبری کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 155 156۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عدت کے ایام بھی شریعت کے مطابق مکمل کیے۔ اسلام نے بیوہ خواتین کو عزت، وقار اور معاشرتی تحفظ عطا کیا ہے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ ان دنوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے غم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی صاحبزادی کو دوبارہ ایک ایسا نیک اور صالح شریک حیات ملے جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ یہی فکر ان کے دل میں ہر وقت رہتی تھی، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کے لیے ایک ایسا عظیم اعزاز مقدر کر رکھا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔
عنقریب وہ وقت آنے والا تھا جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ام المومنین کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جائیں گی۔ عدت کے ایام مکمل ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فکر اپنی جوان بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقبل کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو ایک ایسا نیک، باکردار اور با ایمان شریک حیات ملے جو اسے عزت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر قائم رکھے۔ اسی سوچ کے ساتھ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی، کہ وصال کے غم سے گزر رہے تھے۔ مناسب موقع دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب سے جواب دیا، مجھے چند دن مہلت دیجیے، میں اس بارے میں غور کر لیتا ہوں۔ چند روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ان سے ملے اور دریافت کیا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی نرمی سے عرض کیا، اس وقت میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فیصلے کا احترام کیا، مگر ایک باپ ہونے کے ناطے دل ضرور اداس ہوا۔ تاہم انہوں نے کوئی شکوہ نہ کیا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں اپنے قریبی دوست اور اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا، اور ان کے پاس پہنچے اور محبت بھرے انداز میں فرمایا، اگر آپ مناسب سمجھے تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش رہے۔ چند لمحے گزر گئے مگر خاموشی برقرار رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاموشی کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی سے ہوا۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور واپس چلے آئے۔ کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے سے پریشانی کے آثار محسوس کیے اور دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ کے نکاح کے لیے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا مگر انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، حفصہ کا نکاح اس شخصیت سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کا نکاح اس خاتون سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن ہو گیا، اگرچہ وہ اس ارشاد کی حقیقت ابھی پوری طرح نہ سمجھ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، اگر تم مناسب سمجھو تو حفصہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سعادت کو قبول کر لیا، اور شعبان 3 ہجری، بعض روایت میں 4 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 400 درہم مہر پہ طے پایا۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث 4005، طبقات ابن سعد جلد 8۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم مقام حاصل ہوا جس کی آرزو دنیا کی کوئی دولت پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ام المومنین ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کی روحانی ماں بن گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور فرمایا، عمر، شاید میری خاموشی سے آپ کو رنج پہنچا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، مجھے اس سے کافی تعجب ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حقیقت یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفصہ کے متعلق ایک بات سن چکا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ظاہر کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح نہ فرماتے تو میں ضرور اس رشتے کو قبول کر لیتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری پریشانی ختم ہو گئی اور انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی کی حکمت سمجھ آ گئی۔ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بلند اخلاقی، رازداری، باہمی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال وفاداری کی روشن مثال ہے۔ کسی نے دوسرے کے دل کو دکھانے کی نیت نہیں کی، بلکہ ہر ایک نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ اس واقعے کی اصل روایت صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث 5122۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد مبارک میں آئیں تو یہ ان کی زندگی کا ایک نیا اور بابرکت دور تھا۔ اس وقت حرم نبوی میں حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ عدل، محبت اور حسن اخلاق کا ایسا نمونہ پیش فرماتے تھے جس کی مثال پوری انسانیت میں نہیں ملتی۔ مسجد نبوی کے ساتھ صحابی رسول حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مکانات تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نئے نکاح کے بعد رہائش کے لیے جگہ کی ضرورت محسوس فرماتے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش دلی سے اپنا ایک مکان پیش کرتے تھے۔ اس طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مسجد نبوی کے مشرقی جانب ایک حجرہ عطا کیا گیا، جہاں سے ان کی مبارک زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ حوالہ طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت گزار، باحیا اور غیر معمولی تقویٰ رکھنے والی خاتون تھی۔ نفلی روزے رکھنا، راتوں کو قیام کرنا اور تلاوت قرآن سے خصوصی شغف رکھنا ان کی نمایاں صفات میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی عبادت گزاری کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمریں بھی ایک دوسرے کے قریب تھیں، اس لیے ان کے درمیان محبت، بے تکلفی اور گھریلو تعلق بہت مضبوط تھا۔ البتہ جس طرح ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان کبھی کبھار معمولی اختلاف رائے ہو جاتا تھا، اسی طرح ازواج مطہرات کے درمیان بھی بعض اوقات انسانی فطرت کے مطابق معمولی باتیں پیش آ جاتی تھیں، لیکن ان اختلافات میں نہ بغض تھا نہ حسد، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ہر معاملہ جلد محبت اور باہمی احترام میں بدل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اہلیہ سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی رائے بھی عرض کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور نہایت شفقت بھرے انداز میں فرمایا، بیٹی، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو مقدم رکھنا، کبھی ایسی بات نہ کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرے، اور نہ ہی کسی دوسری زوجہ محترمہ کی برتری یا خوش نصیبی کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی خواہش پیدا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت دراصل ایک باپ کی محبت بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا درس بھی۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب النکاح۔ کچھ عرصہ بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر متعدد کتب حدیث میں ملتا ہے۔ کسی اجتہادی حکمت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک طلاق دی۔ اس خبر سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد رنجیدہ ہوئی، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت پریشان ہوئے۔ انہیں اپنی بیٹی کی جدائی کا غم نہیں، بلکہ اس بات کا احساس تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا یہ شرف باقی نہ رہا تو یہ ان کے لیے بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حفصہ سے رجوع فرما لیجئے، کیونکہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور راتوں کو عبادت کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع فرما لیا۔ اس طرح یہ مبارک رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ حوالہ سنن ابی داؤد 2283، سنن ابن ماجہ 2016، سنن نسائی، امام حاکم۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس واقعے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عظیم مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی فضیلت بیان فرمائی، ان کی عبادت گزاری کی گواہی دلوائی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے رجوع کا حکم عطا فرمایا۔ یہ اعزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنی ساری زندگی عبادت، تقوی، علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کریں اور دین اسلام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہی اخلاص آگے چل کر انہیں ایک ایسی عظیم ذمہ داری تک لے گیا جس کی وجہ سے قیامت تک امت مسلمہ ان کا احسان نہیں بھلا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت، عبادت اور تعلیم دین میں گزارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نفلی روزے رکھتیں، راتوں کو قیام کرتیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے رکھتیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین بھی آپ سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ سے 60 کے قریب احادیث مروی ہیں، جن میں سے متعدد احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، تہذیب الکمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے دوران حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ اس کی حفاظت کا مضبوط انتظام ہو۔ انہوں نے یہ تجویز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ ابتداء میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس شکل میں قرآن کو جمع نہیں فرمایا تھا، لیکن غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ امت کی مصلحت میں ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ انہوں نے نہایت احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کی تمام آیات کو تحریری نسخوں اور حفاظ کرام کی گواہی کی بنیاد پر ایک مصحف میں جمع کیا۔ یہ عظیم الشان نسخہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل ہوا اور ان کی وفات کے بعد ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، حدیث 4986۔ بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی ریاست دور دور تک پھیل گئی اور مختلف علاقوں کے لوگ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے لگے تو تلفظ اور قرأت کے اختلافات سامنے آنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کی طرف خلیفہ وقت کی توجہ دلائی اور عرض کیا اگر بر وقت انتظام نہ کیا گیا تو امت میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ اصل مصحف منگوایا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت قریش کے چند جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کو اس کی مستند نقول تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اصل مصحف پوری حفاظت کے ساتھ دوبارہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واپس کر دیا گیا، جبکہ تیار شدہ مصاحف اسلامی ریاست کے مختلف شہروں میں بھیج دیے گئے تاکہ پوری امت ایک ہی مستند رسل خط پر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث 4987۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی عظیم خدمت ہے جسے تاریخ اسلام ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی۔ اگرچہ قرآن کریم کی حفاظت کی اصل ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم ہی نے یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، سورۃ الحجر 9۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق اپنے نیک بندوں کو ایک عظیم خدمت کا ذریعہ بنایا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سعادت سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم، عبادت، تقوی اور امانت داری کا روشن نمونہ تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاری اور ہمیشہ دین اسلام کی خدمت میں مصروف رہیں۔ سن 45 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 60 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ حوالہ طبقات ابن سعد،
الاستیاب اسد الغابہ۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عظمت، عزت مال و دولت سے نہیں بلکہ ایمان، تقوی، صبر، عبادت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے جوانی میں شوہر کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جس کی مثال دنیا کی کسی عورت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت نصیب ہوئی، ام المومنین ہونے کا شرف ملا، اور قرآن کریم کی حفاظت کی تاریخ میں آپ کا نام ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ سیرت سے سبق حاصل کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔